آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ یہ آج سے 3500 سال پہلے کا زمانہ تھا جب فرعون مصر نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کا پیچھا کیا کہ انہیں ختم کر دے، اور اچانک ایک ایسا مقام آیا جہاں پر آگے صرف سمندر تھا اور پیچھے فرعون مصر کا لشکر، بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ تب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنا عصا مبارک سمندر پر مارو، لہٰذا انہوں نے بالکل ایسا ہی کیا اور سمندر دیکھتے ہی دیکھتے 2 حصوں کے اندر پھٹ کر تقسیم ہو گیا، اور یہاں پر اتنا لمبا راستہ بنا کہ پوری بنی اسرائیل قوم اپنے مال و اسباب سمیت یہاں سے گزر گئی۔ مگر جب فرعون مصر نے، جو کہ خود کو خدا کہتا تھا، اور اس کے لشکر نے گزرنے کی کوشش کی تو سمندر واپس آ کر مل گیا جیسے پہلے موجود تھا، اور سارا کا سارا لشکر فرعون سمیت غرق ہو گیا۔ اس طرح سے ڈوب کر مرنے کے بعد سمندر نے صرف فرعون کی لاش کو سمندر سے باہر پھینک دیا، جبکہ باقی لشکر کا کوئی نام و نشان نہیں ملا۔ اور یوں آہستہ آہستہ کر کے وقت گزرتا گیا۔ مصریوں میں سے کسی شخص نے ساحل پر پڑی اس کی لاش کو پہچان کر موجودہ فرعون کے دربار میں بتایا۔ فرعون کی لاش کو محل پہنچایا گیا۔ درباریوں نے مثالیں لگا کر اسے پوری شان و شوکت اور احترام سے تابوت میں رکھ کر محفوظ کر لیا۔ کمال کا اتفاق ہے کہ پوری روح زمین پر صرف یہی قوم تھی جسے مثالیں لگا کر لاشوں کو محفوظ کرنے کا ہنر آتا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ شاید اس قوم نے اسی دن کے لیے یہ سب کچھ سیکھا تھا۔ فرعون مصر کی لاش کو مثالہ لگا کر محفوظ کرنے کے عمل کے دوران ان سے غلطی ہو گئی، اور وہ غلطی یہ تھی کہ فرعون کیونکہ سمندر میں ڈوب کر مرا تھا اور مرنے کے بعد کچھ عرصہ تک پانی میں رہنے کی وجہ سے اس کے جسم پر سمندری نمکیات کی ایک تہ جم گئی تھی، سو مصریوں نے اس کی لاش پر نمکیات کی وہ تہ ایسے ہی رہنے دی اور اسے ایسے ہی حنوط کر دیا۔ وقت گزرتا گیا، زمین و آسمان نے بہت سارے انقلاب دیکھے، جس کی گرد کے نیچے سب کچھ چھپ گیا، حتیٰ کہ فرعونوں کی حنوط شدہ لاشیں بھی زمین کی تہوں کے اندر چھپ گئیں۔ ان کے نام صرف کتابوں اور ان کی تعمیرات اور شان و شوکت لوگوں کے ذہنوں کے اندر ہی رہ گئے۔ اس کے علاوہ ان کا بنایا گیا سب کچھ ختم ہو گیا۔ اس واقعے کو 2000 سال کے بعد اس دنیا میں اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اور ان پر نازل ہونے والی آخری کتاب کے اندر انسانوں کی عبرت کے لیے فرعون کے قصے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے، اور اسی سلسلے میں فرعون کے جسم کو محفوظ کرنے کے بارے میں بھی ایک آیت نازل ہوئی، جس کے اندر اللہ پاک واضح طور پر فرماتے ہیں کہ ہم تیرے جسم کو آنے والے انسانوں کے لیے عبرت بنا کر محفوظ کر لیں گے۔ اور ایسا ہی سن 1871 میں مصر کے ایک شہر الغورنیہ سے تعلق رکھنے والے غریب اور معمولی چور احمد عبد الرسول کو فرعونوں کی حنوط شدہ لاشوں کی طرف جانے کا خفیہ ترین راستہ مل گیا۔ یہ بس اتنا ہی چاہتا تھا کہ فرعونوں کی لاشوں کے ساتھ موجود قیمتی نوادرات یعنی سونا، چاندی، ہیرے، موتی وغیرہ چرا سکے۔ یہ دریا نیل کے کنارے تبیسا کے مقام پر بیٹھا منصوبہ بندی کر رہا تھا جب اسے خفیہ راستے کا پتہ چلا، اور اس نے یہ جگہ کھودنا شروع کی۔ اسی دوران اسے مشکوک سمجھ کر کچھ لوگوں نے پکڑ لیا اور پولیس کے حوالے کر دیا۔ بعد میں وہ جس جگہ کو کھود رہا تھا وہاں سے ملنے والے راستے کی جب مسلسل کھدائی کی گئی تو 1891 کے اندر دوسری ممیوں کے ساتھ ساتھ ایک غرق شدہ فرعون کی لاش بھی مل گئی۔ اس کے کفن پر سینے کے مقام پر اس کا نام لکھا ہوا تھا۔ ان ممیوں کو ماہرین اپنے ساتھ دائرہ لے گئے، جہاں پر جب اس کو تفصیل سے جانچا گیا تو فرعون والی ممی پر جمی ہوئی نمکیات کی تہ سے اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ یہ وہی فرعون ہے جسے پانی میں غرق کر کے اللہ تعالیٰ نے نشان عبرت بنانے کا وعدہ کیا تھا۔ پوری دنیا میں کھلبلی مچ گئی۔ اس کی تصدیق کے لیے دنیا بھر کے ماہرین آثار قدیمہ اور سائنسدان مصر کی طرف امٹ پڑے۔ مختلف سائنسی ٹیسٹ کرنے کے بعد دنیا بھر کے سائنسدانوں نے تصدیق کر دی کہ دوسری سب لاشوں کی نسبت صرف ایک فرعون کی لاش پر ہی سمندری نمکیات کی تہ جمی ہوئی تھی۔ اس تصدیق کے بعد اسے فائنلی فرعون کی لاش قرار دے کر میوزیم کے اندر محفوظ کر دیا گیا۔ سن 1982 کے اندر یہ ممی خراب ہونے لگی تو اس وقت کے مصری حکومت نے فرانس کی حکومت کو درخواست کی کہ اسے خراب ہونے سے بچایا جائے اور جدید سائنسی انسٹرومنٹ کی مدد سے اس کی موت کی وجہ کو بھی معلوم کیا جائے۔ چنانچہ مصری اور فرانسی حکومت نے مل کر اس کی ممی کو فرانس لے جانے کا انتظام کیا۔ جب فرعون کی لاش کو فرانس پہنچایا گیا تو ایئرپورٹ پر اس دور کے فرانسی صدر بذات خود حکومت کے تمام اعلیٰ عہدیداروں، وزراء اور فوج کے افسران کے ساتھ اس کے استقبال کے لیے موجود تھے۔ یہاں فرعون کی لاش کا استقبال کسی عظیم زندہ بادشاہ کی طرح کیا گیا۔ فوجی دستوں نے اسے سلامی دی اور اس کی ممی کو ماہر ڈاکٹروں کی ٹیم کے حوالے کر دیا گیا۔ اس ٹیم کے سربراہ تھے ڈاکٹر مورس، جو مذہبی طور پر کرسچن تھے۔
جب مائکروسکوپک ٹیسٹوں کے ذریعے ممی کی تمام اعضاء کا باریک بینی سے جائزہ لیا گیا تو معلوم ہوا کہ اس کی لاش اور جسم کے اندر سمندری ذرات ابھی تک موجود ہیں، یعنی یہ کنفرم ہے کہ سمندری پانی کے اندر اس قدر نمکیات پائے جاتے ہیں۔ مگر ایک بادشاہ کی موت پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے ہو، یہ سوچنا اپنے آپ میں ایک بہت ہی حیرت انگیز سوال ہے، کیونکہ ایسے عظیم بادشاہ اپنے ساتھ نرم بستروں پر خوبصورت لباسوں میں سونے، چاندی، ہیرے، موتیوں سے جڑے اعزاز کے ساتھ اس زمانے میں دفن کیے جاتے تھے، اور جو مرنے کے بعد دفنانے تک اس کی شان و شوکت بالکل اسی طرح سے قائم رہتی جیسے ایک زندہ بادشاہ کی۔ ڈاکٹر مورس کے لیے بھی ایک حیرت کی بات تھی، اور اسی تجسس میں اس نے اس ممی کے بارے میں مزید جاننے کی کوشش کی تو اسے معلوم ہوا کہ اس بادشاہ کی موت کے حالات مسلمانوں کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی کتاب قرآن پاک کے اندر آج سے 1400 سال پہلے تفصیل سے درج ہیں۔ اسے پتہ تھا کہ جہاں سے یہ لاش ملی ہے وہ ایک اسلامی ملک ہے، چنانچہ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ مصر پہنچا۔ یہ کیونکہ ایک صاحب دان تھا، اس لیے اس نے مصر کے ایک صاحب دان سے ملاقات کی، جس نے اسے قرآن پاک کھول کر سورہ یونس کی آیت 90 تا 92 کا ترجمہ لفظ بلفظ سنایا۔ اس میں فرعون کی خدائی کا دعویٰ، اس کا پانی میں ڈوب کر مرنا اور پھر پانی سے نکل کر اس کی لاش کو محفوظ کرنے کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر کیا ہوا تھا۔ ان قرآنی آیات کا اشارہ بالکل واضح تھا اور صرف ایک جانب تھا کہ تجھے میں مرنے کے بعد آنے والوں کے لیے محفوظ کر کے عبرت کا نشان بنا دوں گا۔ سو ڈاکٹر چلا اٹھا کہ بالکل قرآن سچی کتاب ہے، اس کا ایک ایک لفظ اور اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، اور اسی وقت کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔